بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹاپ وکٹری عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ میرے کہنے پر جوانا اور ٹائیگر اس رہائش گاہ پر گئے تھے جہاں پال میک موجود تھا۔ ان دونوں نے اس رہائش گاہ پر باہر سے بے ہوشی کے گیس کیپسول فائر کیے اور پھر وہ اس رہائش گاہ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے اس رہائش گاہ میں سوائے پال میک کے تمام افراد کو ہلاک کر دیا اور پال میک کو اٹھا کر رانا ہاؤس لے آئے۔ رانا ہاؤس لا کر جوانا نے اسے بلیک روم میں روڈز والی کرسی پر جکڑ دیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو میرے کہنے پر ٹائیگر اسے ہوش میں لے آیا۔ میں چونکہ بغیر میک اپ کے وہاں گیا تھا اس لیے ہوش میں آتے ہی پال میک نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے جب اس سے سوال جواب کرنے چاہے تو اس نے کہا کہ وہ سمجھ گیا ہے کہ میں اس کے ہاتھ لگ چکا ہوں۔ اگر وہ میرے سوالوں کے غلط جواب دے گا تو ظاہر ہے میں اس کی بات پر یقین نہیں کروں گا اور میرے سوالوں کے صحیح جواب وہ کسی صورت نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ اسے حکم ملا تھا کہ اگر میں عمران کے ہاتھ لگ جاؤں تو مشن اور اپنی خفیہ تنظیم کے لیے اپنی جان دے دوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا اچانک اس نے دانتوں میں چھپا ہوا زہریلا کیپسول چبا لیا۔ میں اس پر تیزی سے جھپٹا تھا لیکن وہ زہر اس قدر مہلک تھا کہ اسے چباتے ہی پال میک ہلاک ہو گیا تھا۔ میں سوائے اسے موت کے منہ میں جاتے دیکھنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ اس کے پاس ایکریمین کاغذات تھے لیکن جب میں نے مزید انکوائری کی تو اس نے جو رسٹ واچ پہن رکھی تھی اس پر رسٹ واچ بنانے والی فیکٹری اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کا نام موجود تھا جہاں سے اسے فروخت کیا گیا تھا اور ایک مخصوص کمپیوٹرائز نمبر موجود تھا۔ میں نے اس ڈپارٹمنٹل اسٹور سے فون پر رابطہ کیا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ اس رسٹ واچ کے خریدار کا نام فوسٹر ہے اور اس نے پتہ کی جگہ صرف ہارڈ برج لکھوایا تھا۔ عمران نے کہا اور پھر وہ انہیں ساری تفصیل بتاتا چلا گیا۔ اوہ، تو پھر ہمیں یہاں آنے کی بجائے کافرستان جانا چاہیے تھا تاکہ جیسے ہی زاٹان میزائل کافرستان ٹرانسفر کرتا ہم انہیں وہاں تباہ کر دیتے، جولیا نے کہا۔ پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا لیکن جب میں نے مکمل رپورٹ چیف کو دی تو چیف نے فیصلہ کیا کہ ایک طرف کافرستان ان میزائلوں کو فوری طور پر حاصل کرنے سے روکا جائے۔ اس کے لیے اس نے کافرستان میں سیکرٹ سروس کے فوراً ایجنٹ ناٹران کی ڈیوٹی لگا دی تاکہ وہ کافرستان کی وزارت دفاع میں ان لوگوں کو ٹریس کرے جو ان میزائلوں کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہیں ہلاک کر کے فوری طور پر اس کام کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کام کے لیے چیف سیکرٹ سروس کی دوسری ٹیم کو کافرستان بھی بھیج سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زاٹان میں ان میزائلوں کی فیکٹری کو تباہ کر دیا جائے اور ان میزائلوں کی ٹیکنالوجی خفیہ طور پر حاصل کر لی جائے تاکہ اس کو سامنے رکھ کر پاک ایشیائی سائنسدان اس کا اینٹی نظام تیار کر لیں۔ اس فیصلے کے بعد چیف نے یہ مشن میرے ذمہ لگا دیا اور ساتھ ہی تم لوگوں کو بھی ساتھ جانے کا حکم دے دیا۔ میں نے سر ہاشمی کی مدد سے یہ بات معلوم کر لی کہ اس قسم کے میزائل تیار کرنے کا آئیڈیا زاٹان کے ایک سائنسدان ڈاکٹر رے مورگن اور کافرستانی سائنسدان کا تھا جو غائب ہو گئے تھے۔ یقیناً ڈاکٹر رے مورگن یا کافرستانی سائنسدان ہی اس لیبارٹری کا یا فیکٹری کا انچارج ہوگا۔ اس معاملے میں چیف کو یقین تھا کہ ڈاکٹر رے مورگن ہی کام کر رہا ہوگا۔ اگر کافرستانی سائنسدان ہوتا تو وہ زاٹان میں نہیں بلکہ یہ منصوبہ کافرستان میں ہی مکمل کرتا اور ان میزائلوں کا فائدہ صرف اور صرف کافرستان کو پہنچاتا۔ اس لیے چیف کے کہنے کے مطابق ڈاکٹر رے مورگن ہی ہمارا مین شکار تھا، اس لیے اس نے ہمیں زاٹان بھیجا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ ہارڈ ماسٹر سے ڈاکٹر رے مورگن یا اس لیبارٹری یا فیکٹری کے بارے میں کوئی اشارہ معلوم کر لوں لیکن مجھے حتمی طور پر معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے اور ویسے بھی یہ حکومت کا ٹاپ سیکرٹ ہے اس لیے ہارڈ ماسٹرز کو اس کا علم ہوگا ہی نہیں۔ چنانچہ میں ٹیم لے کر یہاں آیا ہوں تاکہ یہاں ڈاکٹر رے مورگن کو یا اس لیبارٹری یا فیکٹری کو تلاش کیا جائے اور پھر مشن مکمل کیا جائے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے یہ تفصیل بتانے سے پہلے یہاں چیکنگ کرائی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ ہارڈ ماسٹرز کو ہماری آمد کی اطلاع ہوگی اور وہ ہماری نگرانی کرا سکتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ صدیقی نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ ہاں، اپنے ایک دوست جس کا نام ریڈ کارٹر کو میں نے ایک لڑکی کے ساتھ ایئرپورٹ پر دیکھا تھا
وہ ہماری طرف ہی متوجہ تھے۔ ان کے وہاں ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خصوصی طور پر ہمارے لیے آئے ہیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے اسے پہچان لیا تھا اور اسے دیکھتے ہی میں ساری بات سمجھ گیا۔ اس لڑکی کا نام مرجینہ ہے، یہ فوسٹر کی منگیتر ہے، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان مشرقی انداز کی محبت تھی۔ میں چونکہ فوسٹر کو دیکھ چکا تھا، اتفاق سے مرجینہ کی شکل بھی فوسٹر جیسی ہی تھی، شاید اسی لیے ان کی آپس کی محبت پروان چڑھی تھی۔ بہرحال اسے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ مرجینہ بھی ہارڈ ماسٹرز کی ایجنٹ ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ مرجینہ صرف نگرانی کرے گی یا کیا کرے گی، اس لیے میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ تفصیل سیدھی ہارڈ ماسٹرز کے چیف تک نہ پہنچ جائے اور ہم سب اطمینان سے قبروں میں پہنچ جائیں، اس لیے میں نے چیکنگ والی بات بھی کی تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سائنسدان ڈاکٹر رے مورگن اور اس فیکٹری کو تلاش کرنا ہے جہاں رے میزائل تیار کیے جاتے ہیں۔ صرف تلاش نہیں کرنا، ڈاکٹر رے مورگن کو ہلاک کرنا ہے اور میزائلوں کی فیکٹری بھی تباہ کرنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر رے مورگن اسی فیکٹری میں ہی ہوگا جہاں رے میزائل تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے ایک ہی وقت میں دونوں کام مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ عمران نے کہا، تو پھر یہ طے رہا کہ اس مشن میں تم کوئی عملی قدم نہیں اٹھاؤ گے اور ہم ہی اس مشن کو مکمل کریں گے؟ ہاں بالکل، اگر یہ سب تمہیں اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ عمران نے مسکرا کر کہا، ہم پہلے ہی مس جولیا کو اس مشن کے لیے اپنا لیڈر تسلیم کر چکے ہیں۔ صدیقی نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ عمران کہ تم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، ہم خود ہی مشن مکمل کر لیں گے۔ چلو ساتھیو، اٹھو، اب باقی میٹنگ میرے کمرے میں ہوگی۔ جولیا نے بڑے با اعتماد لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ارے، تم تو سب کچھ سن کر فوراً ہی بھاگ لیے، میرا کیا ہوگا؟ تم آزاد ہو، اب تم جہاں جانا چاہو جاؤ، تفریح کرو یا جا کر جو چاہے کرو، لیکن ہمارے کام میں کسی قسم کی مداخلت مت کرنا، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ بس، یہ تو غلط بات ہے، میں نے ساری تفصیل بتائی ہے، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو اور کیا کر رہی ہو؟ اس طرح تو میں مکمل طور پر اندھیرے میں رہ جاؤں گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری عمران، تم چونکہ لیڈرشپ سے خود ہی دستبردار ہو چکے ہو اور تم چونکہ ٹیم لیڈر کی حیثیت سے ہمیں کچھ نہیں بتاتے تھے، اس لیے ہم بھی تمہیں کچھ نہیں بتائیں گے۔ اوہ، پھر کم از کم مجھے پرانے لیڈر کی حیثیت سے ہی صحیح اس بات کی تو اجازت دے دو کہ میں اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کر سکوں۔ نہیں، تمہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس طرح بات تو وہیں آ جائے گی، تم سب کچھ کر لو گے اور ہم سوائے دوڑنے بھاگنے کے کچھ نہ کر سکیں گے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اب میں مشن مکمل ہونے تک عضوِ معطل بن کر رہوں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے اور ایسا تو ہونا بھی نہیں چاہیے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تب تم ایسا کرو کہ کام کرو، لیکن ٹیم کے لیڈر کے طور پر نہیں بلکہ ٹیم کے ممبر کے طور پر ہمارے ساتھ کام کرو۔ لیکن مس جولیا، انہیں اگر اجازت دے دی گئی تو ہم سوچتے ہی رہ جائیں گے اور یہ مشن مکمل ہونے کی رپورٹ دے دیں گے، پھر ہم کیا اور ہمارا کام کیا؟ صدیقی نے احتجاج کرنے والے انداز میں کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے ارے نہیں، اب تم جولیا کا مجھ سے دل کھٹا نہ کرو، بلکہ میٹھا ہی رہنے دو۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، صرف اپنے طور پر اپنا کام کروں گا اور ساتھ ساتھ جولیا کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ دیتا رہوں گا۔ عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سب مسکراتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ مرجینہ نے کار ہوٹل ہالیڈے کی پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوٹل کی مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ریڈ کارٹر کے ساتھ ایئرپورٹ گئی تھی۔ اس نے ریڈ کارٹر کی مدد سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ لیا تھا اور اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ عمران نے بھی نہ صرف اسے دیکھ لیا ہے بلکہ اسے پہچان بھی لیا ہے۔ وہ کچھ دیر ریڈ کارٹر کے ساتھ ان کی نگرانی کرتی رہی، پھر اس نے ریڈ کارٹر کا شکریہ ادا کر کے اسے واپس بھیج دیا۔ چونکہ وہ ذاتی حیثیت سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کام کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ اکیلی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکے گی۔ فوسٹر کے علاوہ مرجینہ کا ایک اور گہرا دوست بھی تھا جس کا نام جاگوڈا تھا۔ جاگوڈا کا تعلق ایک کرمنل تنظیم سے تھا، لیکن وہ فوسٹر اور مرجینہ کا بہت اچھا دوست تھا اور اس نے کئی موقعوں پر ان دونوں کی بے حد مدد کی تھی۔ ان دونوں نے بھی جاگوڈا کو کئی کرمنل کیسز سے بچایا تھا اور اس کے لیے چند ایسے کرمنلز کا بھی خاتمہ کر دیا تھا جو جاگوڈا کے دشمن تھے۔ اس لیے جاگوڈا ان دونوں کی دل سے عزت کرتا تھا اور ان کا ہر حکم کسی غلام کی طرح مانتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ مرجینہ کے حسن کا دیوانہ تھا اور اس کی آنکھ کے ایک اشارے پر اس کے لیے کٹ مرنے پر تیار ہو جاتا تھا۔ مرجینہ نے اس معاملے میں جاگوڈا کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے اب وہ اسی سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جاگوڈا کے لیے مستقل طور پر ایک کمرہ ہالیڈے ہوٹل میں بک ہے اور وہ اسے اس وقت
اسی ہوٹل میں اور اپنے کمرے میں ہی مل سکتا تھا، اس لیے وہ ہوٹل میں داخل ہوئی اور پھر لفٹ میں سوار ہو کر ہوٹل کی 7ویں فلور پر پہنچ گئی۔ لفٹ سے باہر نکل کر وہ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کمرہ نمبر 7 کے پاس آ کر رک گئی۔ اس نے دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی۔ کون؟ اندر سے ایک بھاری اور شراب کے نشے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سن کر مرجینا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ جاگوڈا کمرے میں ہی موجود ہے۔ میں ہوں، مرجینا، مرجینا نے اونچی آواز میں کہا۔ اوہ اوہ مس مرجینا، آپ اندر آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ اندر سے جاگوڈا کی آواز سنائی دی تو مرجینا نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ چھوٹی سی راہداری سے گزر کر وہ ایک لگژری روم میں داخل ہوئی تو اسے سٹنگ روم میں صوفے پر جاگوڈا بیٹھا دکھائی دیا۔ جاگوڈا کے سامنے میز پر شراب کی 10 خالی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جاگوڈا کو مسلسل پینے کی عادت ہو اور اس نے یہ 10 بوتلیں ابھی خالی کی ہوں۔ جاگوڈا لمبے قد اور ورزشی جسم کا مالک ایک خاصا وجیح نوجوان تھا اور اپنے مخصوص خد و خال، گہرے سیاہ بالوں اور نیلی آنکھوں کی وجہ سے وہ قدیم یونانی دیو مالائی کردار دکھائی دیتا تھا۔ مرجینا کو دیکھتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ مس مرجینا، تم اس طرح بنا فون کیے آ گئی۔ مجھے فون کر لیتی تو میں تمہارے لیے ہوٹل کے دروازے سے یہاں تک پھول ہی پھول بچھا دیتا، جاگوڈا نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ مرجینا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ چونکہ وہ فوسٹر اور مرجینا کا اچھا دوست تھا، اس لیے ان میں خاصی فرینکنس تھی۔ اس کی بات سن کر مرجینا بے اختیار مسکرا دی۔ سامنے 10 شراب کی بوتلیں پڑی ہیں۔ ان بوتلوں کو دیکھ کر صاف لگ رہا ہے کہ تم نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہ بوتلیں خالی کی ہیں۔ نشہ تمہاری رگ رگ میں اتر چکا ہے۔ اس نشے کی حالت میں تم میری راہ میں پھول کیسے بچھا سکتے تھے؟ تم نہیں جانتی مرجینا، 10 تو کیا، میں 20 بوتلیں بھی چڑھا لوں تو مجھ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شراب تو میں صرف ذائقے کے لیے پیتا ہوں، اس میں نشہ بھی ہوتا ہے، اس کا مجھے کوئی احساس نہیں۔ میں ہر لمحے فریش رہتا ہوں، جانتی ہوں، لیکن بہرحال تم ضرورت سے زیادہ شراب پینے لگ گئے ہو، اور تم جانتے ہو جو چیز حد سے زیادہ بڑھ جائے وہ نقصان کا ہی باعث بنتی ہے۔ مرجینا نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم ایک بار کہہ کر تو دیکھو، میں تمہارے کہنے پر شراب پینا ہی چھوڑ دوں گا، جاگوڈا نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا تو مرجینا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ تم شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ شراب پینے کے بعد ہی تمہاری صلاحیتیں کام کرتی ہیں اور تم ذہانت کے پیکر بن جاتے ہو، اور پھر تمہیں 10 جنگلی سانڈوں کے سامنے اکیلا بھی چھوڑ دیا جائے تو تم چند ہی لمحوں میں انہیں ہلاک کر سکتے ہو۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ لمٹ میں رہ کر شراب پیا کرو، اتنی جس قدر تم آسانی سے ہضم کر سکو۔ تم نے کہہ دیا تو میں نے مان لیا، اب ایسا ہی ہوگا، میں لمٹ میں ہی رہ کر شراب پیوں گا، تم سے وعدہ رہا، جاگوڈا نے کہا تو مرجینا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اچھا، پوچھو گے نہیں کہ میں تم سے ملنے کیوں آئی ہوں؟ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ حسن کی دیوی خود چل کر مجھ سے ملنے آئی ہے، پوچھ کر میں ان خوشی بھرے احساسات کو کیوں کم کروں؟ جاگوڈا نے بڑے رومانٹک بھرے لہجے میں کہا تو مرجینا اس کی بات سن کر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہاری اس ہنسی کو سن کر تو میں تمہارا اور بھی دیوانہ ہو جاتا ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں کسی جن کی طرح پکڑ کر ہوا میں اڑا کر لے جاؤں، لیکن کیا کروں، تم فوسٹر کو پسند کرتی ہو اور فوسٹر تمہیں، اور تم دونوں میرے دوست ہو، اور میں دوستوں کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، اپنے مفاد کے لیے کسی دوست کی گردن پر چھری نہیں چلا سکتا، جاگوڈا نے کہا۔ اسی لیے میں تمہاری قدر کرتی ہوں، اور فوسٹر بھی تمہاری اس عظیم دوستی کی مثال دیا کرتا تھا، مرجینا نے کہا تو جاگوڈا یکلخت چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ تم نے فوسٹر کے لیے تھا کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، اور اس کا نام لیتے ہی تمہارے چہرے پر افسردگی کیوں چھا گئی ہے؟ جاگوڈا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ میرا منگیتر اور تمہارا دوست اب اس دنیا میں نہیں رہا، مرجینا نے تعصب بھرے لہجے میں کہا تو جاگوڈا جیسے ساکت ہو گیا اور ہونکوں کی طرح مرجینا کی طرف دیکھنے لگا۔ فوسٹر ہلاک ہو گیا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مرجینا؟ کیا تم ہوش میں ہو یا تم نے ضرورت سے زیادہ پی لی ہے جو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ جاگوڈا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں جاگوڈا، فوسٹر اب زندہ نہیں ہے، مرجینا نے اداسی سے کہا تو جاگوڈا کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ گرتے گرتے سنبھلا۔ یہ نہیں ہو سکتا، فوسٹر نہیں مر سکتا، وہ تمہیں چھوڑ کر کیسے مر سکتا ہے؟ اس نے تو تمہارے ساتھ مرنے اور جینے کی قسمیں کھائی تھیں، کیا ہوا ہے اسے، کیسے مر گیا وہ؟ جاگوڈا نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔
اس نے دانتوں میں چھپا ہوا زہریلا کیپسول چبا کر اپنی ایجنسی اور اپنے ملک کے مفاد کے لیے قربانی دی ہے جاگوڈا۔ مرجینا نے کہا تو جاگوڈا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اوہ اوہ، لیکن ہوا کیا تھا؟ مجھے تفصیل بتاؤ۔ جاگوڈا نے اس کی طرف یقین نہ آنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب کچھ بتاتی ہوں، لیکن پہلے دروازہ لاک کر دو اور اسپیشل حفاظتی سسٹم آن کر لو تاکہ میں تم سے کھل کر بات کر سکوں، مرجینا نے کہا۔ جاگوڈا چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ سر ہلا کر اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ 10 بوتلیں چڑھانے کے باوجود اس کے پیر ڈگمگا نہیں رہے تھے، جیسے اس نے اب تک شراب کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہ اتارا ہو۔ اس نے نہ صرف دروازہ لاک کر دیا بلکہ سوئچ بورڈ کے نیچے موجود ایک سرخ رنگ کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ اب اس کمرے سے کوئی آواز کسی صورت باہر نہ جا سکتی تھی اور باہر سے کسی سائنسی ڈیوائس کے ذریعے بھی کمرے کے اندر ہونے والی گفتگو نہ سنی جا سکتی تھی۔ وہ واپس آیا اور مرجینا کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ آل از اوکے، اب تم کھل کر بات کر سکتی ہو، جاگوڈا نے کہا تو مرجینا نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور اس کے خاص ایجنٹ علی عمران کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ مرجینا نے کہا تو جاگوڈا ایک بار پھر چونک پڑا اور اس کے چہرے پر موجود حیرت کے تاثرات اور زیادہ گہرے ہو گئے۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ فوسٹر ان دنوں پاک ایشیا میں کسی ٹارگٹ کلنگ مشن پر گیا ہوا تھا۔ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا؟ جاگوڈا نے کہا۔ فوسٹر کو یہ کام ہارڈ ماسٹرز نے دیا تھا، اسے پاک ایشیا کے ایک سائنسدان کو ٹارگٹ کرنا تھا، مرجینا نے کہا، اور پھر اسے مارج نے جو تفصیلات بتائی تھیں وہ ساری تفصیلات اس نے جاگوڈا کو بتانا شروع کر دیں۔ فوسٹر ہلاک ہو گیا ہے، ویری بیڈ، وہ میرا بہترین دوست تھا اور وہ تو بے حد تیز ترار اور ذہین آدمی تھا۔ حیرت ہے کہ وہ اتنی آسانی سے مار کھا گیا، جاگوڈا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے فوسٹر کی موت پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں اس کی موت پر یقین کر چکی ہوں، اس لیے اب تم بھی اس کی موت پر یقین کر لو۔ اور سنو، میں تم سے ایک خاص مقصد سے ملنے آئی ہوں۔ میں نے ہارڈ ماسٹر سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفیٰ دینے سے پہلے میں نے چیف سے اس بات کی اجازت لے لی ہے کہ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ذاتی طور پر کام کروں اور خاص طور پر عمران سے فوسٹر کی ہلاکت کا انتقام لے لوں۔ یہ کام میں اکیلی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے عمران کے بارے میں انکوائری کی اور چیف نے مجھے اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس کے خلاف اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اس معاملے میں تم میری مدد کرو اور فوسٹر کی موت کا بدلہ عمران سے لینے میں میرا ساتھ دو۔ بولو، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ مرجینا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تم نے بتایا ہے کہ عمران یہاں پہنچ چکا ہے اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ اگر وہ تمہارے سامنے آ گیا تھا تو تم نے اسے گولی کیوں نہیں ماری؟ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ تم اس عمران کو بخوبی جانتے ہو۔ اگر جانتے ہو کہ تو بتاؤ کہ کیا میں اسے اس آسانی سے گولی مار کر ہلاک کر سکتی ہوں؟ مرجینا نے کہا۔ اوہ ہاں، یہ علی عمران واقعی انتہائی خوفناک انسان ہے اور ذہانت میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اسے گولی مار کر ہلاک کیا جا سکتا تو وہ اب تک سینکڑوں بار مر چکا ہوتا، جاگوڈا نے فوراً ہی اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں اپنے 4 ساتھیوں سمیت آیا ہے، جن میں 3 مرد اور ایک سوئس نژاد لڑکی شامل ہے۔ عمران کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سب کو بھی ختم کرنا ہے، کیونکہ عمران کے ساتھ آنے والے افراد کا تعلق یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے۔ کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو؟ مرجینا نے تفصیل سے کہا۔ مرجینا، میرے تیار نہ ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ میری تو طویل عرصے سے خواہش تھی کہ عمران جیسے خطرناک انسان کا خاتمہ کر سکوں۔ میری اس سے پرانی دشمنی ہے، مجھے کبھی پاک ایشیا جانے کا موقع نہیں ملا اور وہ کبھی ہنٹن آیا بھی نہیں تھا، اس لیے میں خاموش تھا، ورنہ میں اب تک اس کا خاتمہ کر چکا ہوتا۔ اور اب تم نے جو کچھ بتایا ہے اور تم نے جس رے فیکٹری کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ یقیناً زاٹان کے لیے انتہائی اہم ترین فیکٹری ہوگی، اس لیے اس کی حفاظت ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اور مرجینا، یہ بات یاد رکھو کہ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبران جن اور بھوت نہیں ہیں، وہ صرف عام انسانوں جیسے ہی ہیں، صرف ان کے ساتھ مقابلے کے لیے ان سے زیادہ ذہانت کی ضرورت ہے۔ اور پھر تم مجھے بخوبی جانتی ہو کہ میں نے اس ملک میں ایک طویل عرصہ گزارا ہے، اس لیے زاٹان کا نہ صرف چپا چپا میرا دیکھا والا ہے بلکہ زاٹان کی بے شمار تنظیمیں اور گروپ بھی مجھے جانتے ہیں، اس لیے تم بے فکر رہو، تمہاری اس بات نے میری دیرینہ خواہش پوری کر دی ہے۔ چلو ابھی چلتے ہیں اور جا کر اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ میرے پاس جدید سے جدید اسلحہ ہے، میں اس سارے ہوٹل کو ہی بموں اور میزائلوں سے اڑا دوں گا جس میں عمران اور اس کے ساتھی موجود ہیں، جاگوڈا نے بڑے جذباتی سے لہجے میں کہا تو مرجینا اسے حیرت سے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ اس وقت جس انداز کی جذباتی باتیں کر رہا تھا ایسی باتوں کا وہ عادی نہ تھا۔ وہ انتہائی حقیقت پسند اور سنجیدہ فطرت کا مالک تھا، لیکن آج وہی جاگوڈا بچوں جیسی جذباتی باتیں کر رہا تھا، اس لیے اسے حیرت ہو رہی تھی
یہ شاید اس کے اندر کا درد بول رہا تھا جو اسے فوسٹر کی ہلاکت کا سن کر ہوا تھا، یا پھر اس کے دل میں عمران کے لیے جو پرانی دشمنی تھی وہ جاگ اٹھی تھی۔ تم فوسٹر کی ہلاکت سے زیادہ ہی جذباتی ہو گئے ہو جاگوڈا، مرجینا نے کہا۔ ہاں، فوسٹر کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے، اور تمہاری طرح اب میں بھی اس عمران اور اس کے ساتھیوں سے فوسٹر کی موت کا انتقام لینا چاہتا ہوں، ہر حال میں اور ہر صورت میں۔ چلو، تم چلو ابھی میرے ساتھ۔ جاگوڈا نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ رکو، ابھی نہیں، بیٹھو، مرجینا نے کہا تو جاگوڈا حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور پھر وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ تم بس مجھے اس ہوٹل کا نام بتاؤ، پھر دیکھو کس طرح سے میں اس ہوٹل کو ملیا میٹ کرتا ہوں۔ نہیں، ابھی تھوڑا انتظار کرو۔ چیف نے مجھے ذاتی طور پر اس سے انتقام لینے کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی اجازت کے بغیر عمران اور اس کے ساتھیوں پر جان لیوا حملہ نہیں کروں گی، مرجینا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تمہارے چیف نے ایسا کیوں کہا ہے؟ جاگوڈا نے چونک کر کہا۔ پہلے چیف یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آخر عمران اور اس کے ساتھیوں کا اس طرح اچانک یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی طرف سے ہمیں ریڈ کوشن ملے گا تو پھر ہم عمران اور اس کے ساتھیوں پر پوری قوت سے حملہ کر دیں گے اور ان کی بوٹیاں اڑا کر رکھ دیں گے۔ میں تم سے ملنے اسی لیے آئی ہوں کہ ان کے خلاف ہم مل کر اور اکٹھے اقدام کریں گے، مرجینا نے کہا تو جاگوڈا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جیسا کہوگی میں ویسا ہی کروں گا، جاگوڈا نے کہا۔ شکریہ، مرجینا نے کہا۔ فوسٹر کی موت کا سن کر مجھے شدید صدمہ ہوا ہے مرجینا، میں نے جتنی شراب پی لی تھی اس کا سارا اثر ختم ہو گیا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اور شراب پی لوں۔ ٹھیک ہے، پی لو، مرجینا نے کہا تو وہ کرسی سے اٹھ کر سائڈ ریک کی طرف بڑھ گیا جہاں شراب کی چند بوتلیں اور ان کے ساتھ گلاس رکھے ہوئے تھے۔ تم بھی پیو گی نا؟ جاگوڈا نے پوچھا۔ ہاں، مرجینا نے کہا تو جاگوڈا نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور پھر اس نے باری باری دونوں گلاس بھرنا شروع کر دیے۔ اس نے ایک گلاس مرجینا کی طرف بڑھایا اور دوسرا گلاس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے گلاس منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں اسے پی گیا۔ اس نے مرجینا کی طرف دیکھا، اس نے بدستور گلاس ہاتھ میں تھاما ہوا تھا اور شراب کا ایک گھونٹ بھی نہ لیا تھا، وہ گہرے خیالوں میں کھوئی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا تم پریشان ہو مرجینا؟ جاگوڈا سے چپ نہ رہا گیا تو وہ بول پڑا۔ پریشان؟ کیوں؟ یہ بات تم نے کیوں کی ہے؟ مرجینا نے چونک کر اور قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تمہارے پسندیدہ برانڈ کی شراب ہے جسے تم ہاتھ میں لیتے ہی پینا شروع کر دیتی ہو۔ میں نے ایک ہی گھونٹ میں گلاس ختم کر دیا ہے اور تمہارا گلاس بدستور تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے ایک سپ بھی نہیں لیا۔ یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ تم واقعی کسی بات پر پریشان ہو۔ اگر تم اسے میری پریشانی سمجھ رہے ہو تمہاری مرضی، ویسے میں اسے جذباتی پن سمجھتی ہوں۔ بڑے طویل عرصے بعد میری دلی خواہش پوری ہو رہی ہے، مرجینا نے کہا۔ یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ٹکراؤ کی خواہش یا کوئی اور خواہش ہے؟ ہاں، یہی، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا تو بس نام ہی ہے، اصل اور بنیادی شخص علی عمران ہے، اور چیف کے کہنے کے مطابق وہ ایک معصوم بھیڑیا ہے۔ ہاں، میں بھی اس کے بارے میں یہی سب جانتا ہوں، وہ واقعی معصوم دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر انتہائی شفاق درندہ چھپا ہوا ہے، ایسا درندہ جو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ تمہاری اس سے دشمنی پرانی ہے، کیا کبھی تمہارا اس سے ٹکراؤ ہوا ہے؟ ہاں، ایک بار بڑا بھرپور ٹکراؤ ہو چکا ہے، لیکن اس وقت میں کسی کرمنل تنظیم سے ملوث نہ تھا۔ میرا تعلق منگراٹ کی ایک سرکاری تنظیم کارٹرا سے تھا جس کا میں اس چیف ایجنٹ تھا، اور ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم جو کہ پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے مقابلے کے لیے اقوام متحدہ کے تحت ایک تنظیم بنائی گئی تھی جس میں منگراٹ کی طرف سے میں شامل ہوا تھا، جبکہ پاک ایشیا کی طرف سے عمران۔ اور جانتی ہو کہ انجام کیا ہوا تھا؟ نہیں، بتاؤ کیا ہوا تھا؟ مرجینا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سارا کام میں نے کیا، لیکن اس عمران نے مجھے احمق بنا کر تمام کریڈٹ خود لے لیا اور میں اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے سارا کام ہی اس انداز میں کیا تھا کہ میں کسی کو کچھ کہہ ہی نہ سکا تھا۔ سب کچھ اس کی پلاننگ کے عین مطابق ہوا اور نتیجہ یہ کہ وہ ہیرو بن گیا اور میں زیرو۔ جب میں نے اسے دبے لفظوں میں احتجاج کیا تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ کیا کہا اس نے؟ اس نے مجھے کہا کہ کچھ فنکاری بھی سیکھ لو، جاگوڈا نے کہا تو مرجینا بے اختیار ہنس پڑی۔ بات تو ٹھیک کہی تھی اس نے، مرجینا نے اسی طرح ہنستے ہوئے کہا۔ اس وقت سے مجھے عمران سے شدید نفرت ہو گئی تھی اور میں نے اسی وقت دل میں قسم کھائی تھی کہ اس سے بھرپور انتقام لوں گا، اور اب بڑے طویل عرصے کے بعد مجھے اس کا موقع مل رہا ہے۔ اس کے معصوم بھیڑیا ہونے سے کیا مراد ہے؟ مرجینا نے کہا تو جاگوڈا بے اختیار ہنس پڑا۔
مجھے یقین ہے کہ جب تم اس سے ملوگی تو اس کی وجہ سے مجھ سے لڑنا شروع کر دو گی۔ وہ بظاہر بے حد معصوم اور شوخ گفتگو کرنے والا نوجوان ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اسے دنیا کی ہوا بھی نہیں لگی۔ وہ احمقانہ انداز میں کام کرتا ہے، لیکن جب اس کے کام کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ باقی سب لوگ احمق ہیں، صرف وہ عقل مند ہے۔ جاگوڈا نے جواب دیا۔ تمہاری ان باتوں نے تو واقعی میرا اشتیاق بڑھا دیا ہے کہ میں ایک بار اس سے ملوں، مرجینا نے کہا۔ تم فکر مت کرو، بڑی بھرپور ملاقات ہوگی تمہاری اس سے، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے ملنے کے بعد تم مرتے دم تک اسے نہ بھول پاؤ گی۔ جاگوڈا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا تم اسے ہلاک نہیں کرو گے؟ میری تو پوری کوشش ہوگی کہ اسے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دوں، لیکن اب کیا کیا جائے کہ وہ اتنی آسانی سے ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ بات طے سمجھو کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، اسے بہرحال ہلاک میرے ہاتھوں ہی ہونا ہے۔ جاگوڈا نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم منگراٹ کی سرکاری ایجنسی کے ایک ٹاپ ایجنٹ رہے ہو۔ منگراٹ بھی زاٹان کا ملحقہ علاقہ ہے، اور تمہیں زاٹان میں بھی اب کافی وقت ہو چکا ہے۔ تم نے یہ بھی کہا ہے کہ تم زاٹان کی چپے چپے سے واقف ہو۔ تم خفیہ طور پر معلومات فروخت کرنے کا بھی دھندا کرتے ہو، سرکاری ایجنسیاں ہوں یا غیر سرکاری، کوئی بھی کرمنل تنظیم ہو یا کسی ملک کا ٹاپ ایجنٹ۔ ان ایجنٹوں کے سیکرٹ ہیڈ کوارٹرز، لیبارٹریاں، خفیہ میزائل فیکٹریاں، ان سب کے بارے میں تمہارے پاس معلومات کا خزانہ موجود ہے، اور اسی سے تم دولت کماتی ہو۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ جاگوڈا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں یقیناً یہ بھی معلوم ہوگا کہ زاٹان کی وہ رے میزائل فیکٹری کہاں موجود ہے جسے تباہ کرنے کا مشن لے کر عمران اور اس کے ساتھی آئے ہیں۔ نہیں، میں اس فیکٹری کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہ سرکاری طور پر انتہائی خفیہ بنائی گئی ہے، جس کے بارے میں واقعی میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں۔ البتہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیکٹری اگر ہے تو منگراٹ کے علاقوں میں ہوگی۔ وہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں انتہائی خفیہ طور پر لیبارٹریاں اور میزائل فیکٹریاں بنائی جا سکتی ہیں۔ زاٹان کے لیے بھی اس جگہ سے بڑھ کر بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی، جاگوڈا نے کہا۔ لیکن منگراٹ بہت بڑا علاقہ ہے، اور ان لوگوں کا ٹارگٹ اگر فیکٹری ہے تو وہ لوگ بہرحال وہیں پہنچیں گے، اس لیے ہمیں اس فیکٹری کے گرد ہی ان کا گھیراؤ ڈالنا ہوگا۔ اس فیکٹری کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں معلوم، جاگوڈا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے ضرورت سے زیادہ شراب پی لی ہے۔ فیکٹری کسی خزانے کا باکس نہیں کہ اسے کسی غار میں دفن کر کے اوپر سے بند کر دیا جائے اور کسی کو اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ فیکٹری میں انسان رہتے ہوں گے، ان کی ضروریات ہوں گی، لوگ شہر آتے جاتے ہوں گے۔ تم واقعی بے حد ذہین ہو مرجینا۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر یہ لوگ منگراٹ پہنچنے سے پہلے اس فیکٹری کا نہ صرف محل وقوع معلوم کر چکے ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس حفاظتی نظام کے بارے میں بھی ان کے پاس پوری تفصیلات موجود ہوں، جاگوڈا نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مرجینا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بات ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی مرجینا، یہ لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں، اور دوسری اہم بات یہ کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو ان کی نظریں اپنی ٹارگٹ پر رہتی ہیں، اور تیسری بات یہ کہ یہ لوگ بجلی کی اسی رفتار سے کام کرتے ہیں اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، جاگوڈا نے کہا۔ اگر ہمیں فیکٹری کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور انہیں معلوم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کر لوں گا، اور پھر میں وہاں ایسا جال پھیلاؤں گا کہ وہ پکے ہوئے پھلوں کی طرح ہماری جھولی میں آ گریں گے، جاگوڈا نے با اعتماد لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم کسی طرح سے ہارڈ ماسٹرز کے چیف سے مل کر اس سے بات کر لو، اسے میرا حوالہ دے دینا، وہ تمہیں بھی میری طرح ایمان کے خلاف کام کرنے کی اجازت دے دے گا۔ اس کے علاوہ تم مجھے چند ایسے آدمی دے دو جو مرنے مارنے سے نہ ہچکچاتے ہوں۔ میں اس گروپ کو لے کر منگراٹ چلی جاتی ہوں، ہم وہاں نگرانی کریں گے، خاص طور پر منگراٹ میں داخل ہونے والے راستوں کی۔ لامحالہ مشکوک لوگ سامنے آ جائیں گے۔ فی الحال یہ میک اپ میں نہیں ہیں، فیکٹری کی تباہی کے لیے یہ لوگ ایسے ہی نہیں نکلیں گے۔ یہ لوگ میک اپ کے ماہر ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ گروپ کی صورت میں جائیں، اور پھر وہ عام مجرم نہیں ہیں کہ نگرانی کرتے ہوئے تم انہیں پکڑ لو گی، جاگوڈا نے کہا۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، جاگوڈا نے کہا تو مرجینا چونک پڑی۔ کیسا آئیڈیا؟ میرے پاس میک اپ ٹریسر مشین ہے جسے کوڈ میں MT مشین کہا جاتا ہے۔ میں MT مشین کا استعمال کروں گا، پھر وہ کسی بھی قسم کا میک اپ کر لیں، وہ میری نظروں سے نہیں بچ سکے گا، جاگوڈا نے کہا۔ MT مشین؟ کیا مطلب؟ یہ MT مشین کیا ہے اور اس سے تم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ جب میں ٹاپ ایجنٹ تھا تو کارٹرا ایجنسی انتہائی جدید ترین آلات کا استعمال کرتی تھی، اور ہم دنیا بھر سے ایسے آلات منگواتے رہتے تھے جو ان معاملات میں ہماری بے حد مدد کرتے تھے۔ میں نے ایک بار MT مشین استعمال کر کے چند منٹوں میں ایک مجرم کو پکڑ لیا تھا۔ یہ مجرم ایشیائی تھا اور میک اپ میں تھا۔
اس مشین سے نکلنے والی ریزز اصل انسانی کھال اور میک اپ کے ٹچز کو الگ الگ طور پر پہچان لیتی ہے، اس لیے چاہے وہ کچھ بھی میک اپ کر لیں، اس مشین سے نکلنے والی اور نظر نہ آنے والی ریزز فوراً ان کی کھال اور میک اپ ٹریس کر لیتی ہے، اور پھر اسکرین پر یہ لوگ اپنی اصل شکل میں ٹریس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے MT مشین سے وہ نہ صرف ٹریس ہو جائیں گے بلکہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں موجود ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے، جاگوڈا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔